نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین عزیز احترام، آج موضوع ہے سلام کرنا، آپس میں سلام کو پھیلانا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع بِإِعَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَنَصْرِ الضَّعِيفِ وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا۔ پہلی ہے کہ مریض کی عیادت کرنا، جنازوں کے پیچھے چلنا۔ یہ ہے کہ اگر دفن تک جنازے کے ساتھ جائے اور جنازہ پڑھنے کے بعد دفن تک ساتھ رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 اونٹ پہاڑ جتنا ثواب عطا فرما، اور اگر جنازہ پڑھ کے واپس آ جائے تو 1 اونٹ جتنا ثواب اس کو پہاڑ جتنا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، یعنی اگر کسی کو چھینک آئے وہ کہے الحمدللہ، اسے جواب میں کہنا چاہیے یرحمک اللہ۔ وَنَصْرِ الضَّعِیفِ، ضعیف کی مدد کرنا۔ وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ، مظلوم آدمی کی مدد کرنا۔ فَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، سلام کو پھیلانا۔ وَإِبْرَارُ الْمُقْسِمِ، قسم اٹھانے والے کی قسم کو پورا کرنے میں اس کی مدد کرنا۔ اب یہ 7 چیزیں ہیں اور ہمارا موضوع ہے 6ٹھی چیز، یعنی سلام کو پھیلانا۔ ہر قوم قوم کے لوگ جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی لفظ وہ ضرور کہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے گڈ مارننگ، کوئی کہتا ہے گڈ ایوننگ، کوئی کہتا ہے نمستے، کوئی کہتا ہے نمسکار۔ گویا ہر قوم کوئی نہ کوئی لفظ ضرور استعمال کرتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے سلام کا طریقہ مقرر فرمایا ہے وہ سب سے افضل اور اعلیٰ اور بہترین ہے۔ اب اگر کوئی نمستے کہے یا نمسکار کہے تو اس کا کیا فائدہ، لیکن جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے گا تو 3 دعائیں اپنے اس مخاطب کو وہ دے دے گا، تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ پھر اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو حدیث شریف میں آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فرشتوں کی جو جماعت بیٹھی ہے آپ انہیں جا کر سلام کریں، وہ فرشتے جو جواب دیں اس کو سننا، وہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام گئے اور آپ نے فرمایا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر سلام کرنے کا جو اجر و ثواب ہے اس لحاظ سے افضل طریقہ تو یہی ہے کہ کہا جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، افضل یہ ہے۔ لیکن اگر صرف السلام علیکم کہہ دیا جائے تب بھی سلام تو ہو جائے گا، لیکن 3 جملے بولنے میں زیادہ اجر و ثواب ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک محفل میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی آیا، اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا 10۔ پھر ایک صحابی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا 20۔ پھر ایک صحابی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا 30۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرما دیا کہ اگر وہ السلام علیکم کہے تو 10 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو 20 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو اللہ تعالیٰ اسے 30 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اب یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ تو السلام علیکم، یہ تو جمع ہے، حالانکہ مخاطب تو ایک ہوتا ہے۔ تو اس کے 2 جواب ہیں کہ یا تو جیسے ہمارے ہاں تو کی بجائے آپ کہا جاتا ہے تو یہ بھی مخاطب کی عزت کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، یا پھر اس میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اپنے مخاطب مسلمان کو بھی سلام کر رہا ہوں اور کرامن کاتبین جو 2 فرشتے ہیں ان کو بھی سلام کر رہا ہوں۔ اس طرح نماز میں جب انسان ایک طرف سلام کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس کی نیت دائیں طرف سلام پھیرے تو دائیں طرف والے مسلمان اور فرشتے، اور بائیں طرف سلام پھیرے تو نیت ہونی چاہیے بائیں طرف والے مسلمان اور فرشتے ان کو سلام کی نیت کرے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلم شریف میں فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، کہ جب تک تم ایمان نہ لاؤ گے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ پھر فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں
کہ جو تم کرو تو تمہیں آپس میں محبت تمہاری پیدا ہو جائے. تو پھر آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرما گئے کہ اگر آپس میں سلام کو پھیلایا جائے، ہر واقف نا واقف پر سلام کیا جائے، تو اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. پھر بیہقی شریف میں حدیث ہے، سلام میں پہل کرنے والے کے لیے فضیلت اور ثواب زیادہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البادی بالسلام بری من الکبر، کہ جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہوتا ہے. اور یہ بھی ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ شخص ہے جو سلام میں پہل کرے. پھر السلام علیکم کہنا سنت موقدہ ہے اور اس کا جواب دینا یہ واجب ہے. پھر سلام کا اصول کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کرے، سوار پیدل کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، اور کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کرے. پھر جواب جو ہے یہ سلام سے بڑھ کر ہونا چاہیے. سلام کی ابتدا کرنا بڑا اجر و ثواب کا موجب ہے اور سنت ہے، لیکن اس کا جواب دینا یہ واجب ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سلام سے بڑھ کر جواب دو یا کم از کم وہی لوٹا دو. اگر کوئی السلام علیکم کہے تو میں کہنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نہیں تو کم از کم السلام علیکم وہ کہے تو جواب میں کہنا چاہیے کم از کم اتنا کہ وعلیکم السلام. پھر مجلس میں اگر کافی لوگ بیٹھے ہیں اور باہر سے کوئی بندہ آیا اور اس نے کہا السلام علیکم، اسے ایک دفعہ سلام کرنا چاہیے، سب کے لیے وہ کافی ہے. اور اہل محفل میں سے صرف ایک آدمی جواب دے دے تو وہ سب کی طرف سے اس کا جواب ہو جائے گا. پھر رہا یہ سوال کہ جو کسی دوسرے کا سلام پہنچائے تو کیا کہنا چاہیے. اگر کوئی شخص آئے اور کہے کہ فلاں آدمی نے آپ کو سلام دیا ہے تو جواب میں کہنا چاہیے علیہم وعلیکم السلام، ان پر بھی سلام ہو اور آپ پر بھی میرا سلام ہو. اب رہ گیا کہ غیر مسلموں کے سلام کا جواب دینا چاہیے یا نہیں. تو غیر مسلموں کو سلام میں پہل نہیں کرنی چاہیے، اور اگر وہ سلام کریں وہ کہیں السلام علیکم تو جواب میں صرف وعلیکم کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی اپنی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.